اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. This is Naeem Ahmed Qazi, your English teacher, and today our topic of discussion is unit number 8, Wasteland, a short essay, and we are going to discuss the vocabulary used by the writer in this essay. Let's begin with words and meanings, and let's try to understand the contextual meanings of those words as well. The first question is karaf. Karaf is basically a word which is not oft times used, seldom used word, and it means شیشے کی سراہی. سراہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو نیچے سے چوڑی، اس کا پیندہ جو ہے وہ چوڑا ہوتا ہے، پھر وہ اوپر سے تنگ ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ اوپر آتی ہے اپنی جہاں پہ اس کی اوپننگ ہوتی ہے تو وہ جگہ جو ہے وہ پھر کھلی ہو جاتی ہے. یہ سراہی کی شکل ہوتی ہے، اور شیشے کی سراہی کو کیرف کہتے ہیں. اور یہ سراہی بنیادی طور پہ جو استعمال ہوتی ہے یورپ میں، اور جہاں جو اس ایسے میں بھی جس سے متعلقہ ذکر ہے وہ وائن کے لیے، شراب پینے کے لیے جو سراہی استعمال کرتے تھے امریکہ میں لوگ، ان سے متعلق یہ بات ہے اور اس سراہی کی بات کی جا رہی ہے. اب دوسرا لفظ ہے گلنٹنگ. گلنٹنگ جو ہے ایک گلنٹ ورڈ ہے، مثلا آنکھوں کی چمک کو ہم گلنٹ کہتے ہیں، جب آنکھیں چمکتی ہیں ریفلیکشن سے وہ بیسیکلی تو یہ گلنٹنگ جو ہے یہ چمکدار ہے. یہاں پہ یہ وہ جو ہمیں رائٹر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی ہیڈ لائٹس پڑتی ہیں گاڑی کی، یا سورج کی روشنی پڑتی ہے، یا چاند کی چاندنی ہوتی ہے، تو وہ اس میں جو ہم پلاسٹک کی اور یہ میٹل کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں یہ گلنٹ کرتی ہیں واپس. اب آگے ہم دیکھیں تو اسکرب. اسکرب جو ورڈ ہے یہ اسکرب، شرب، یہ جھاڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. چھوٹی جھاڑی، اس سے بڑی جھاڑی، ان کے لیے ڈفرینٹ جو ووکیبلری استعمال ہوتی ہے اس میں اسکرب ہے. یہ اسکرب یہاں پہ جھاڑیوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاپرز اور یہ جو پولی بیگز جن کو ہم کہتے ہیں اور ایسی چیزیں جب ہم پھینکتے ہیں تو وہ ہوا کے ساتھ، طوفان کے ساتھ یا پانی کے ساتھ وہ بہہ جاتے ہیں اور ہوا کے ساتھ وہ اڑ جاتے ہیں، اور پھر جا کے جھاڑیوں، درختوں اور ایسی جگہوں پہ پھنس جاتے ہیں ان میں. سیوج کا ویسے تو معنی وحشی ہوتا ہے. اب یہاں پہ وہ بنیادی طور پہ جو رائٹر ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ اس ماحول کو بے دردی سے ان ہیومین مینر میں تباہ کر رہے ہیں وہ اصل میں سیوج ہیں، باربیرک ہیں، وہ ناعاقبت اندیش ہیں. انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ فیوچر میں کتنا بڑا یہ ایک نقصان ہوگا ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے. ہم کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے، اس لیے کہ ہم صرف سیلف سینٹرک ہو کے اپنی آسائشوں کے لیے ماحول کو تباہ کر رہے ہیں. اس لیے وہ سیوج کا لفظ استعمال کرتی ہیں. ڈی فائل. اب فائل اور ڈی فائل، اب اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کسی چیز کو خراب کرنا. اور یہاں پہ ڈی فائل کا جو مطلب ہم لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ماحول کو ڈسٹروائے کرنا، گندا کرنا، ماحول کو پلیوٹ کرنا، ڈی فائل کرنا. یہاں پہ اس کا مطلب ویسل کہتے ہیں برتن کو. تو وہ جو ویسلز ہیں، کیونکہ وہ ملتا جلتا لفظ ہے، سمندری جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ایک ویسل جو ہے وہ شپ کو، اس طرح کی چیز کو بھی کہتے ہیں، تو اس لیے اس نے ویسل کا نام استعمال کیا ہے کہ ویسل جو ہے وہ ویسے برتن کو بھی کہتے ہیں. اور وہ جو برتن وہاں پہ کہ مثلا جو کینز ہیں یا ڈفرینٹ سرائیاں ہیں یا جو بھی باٹلز ہیں، پلاسٹک باٹلز، گلاس باٹلز، یہ ساری جب پھینکتے ہیں تو وہ سمندر کو خراب کرتی ہیں، بہت زیادہ آلودہ کرتی ہیں. تو وہ اس نے ویسل کا ورڈ برتن کے لیے استعمال کیا. وائلڈ. ویسے تو وائلڈ کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جنگلی، لیکن یہاں وائلڈ کا مطلب ہے اوریجنل، قدرتی، کہ جو نیچر ہے وہ وائلڈ کے لفظ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ ابھی انسان نے اس تک ایکسیس حاصل نہ کی ہو اور وہ اپنی اوریجنل حالت میں ہو تو وہ وائلڈ ہوگا. مثال اس کی یہ ہے کہ کوئی جڑی بوٹی ہے فرض کرو، وہ اگر اگتی ہے، وہ خود ہی اپنے طریقے سے اگے تو وہ وائلڈ ہوگی. ہم اسے کی تراش خراش کر دیں یا اسے اکھاڑ دیں تو وہ وائلڈ نہیں رہے گی. وہ تو جگہ جو ہے وہ ساری ڈی فائل ہو جائے گی، سپوائل ہو جائے گی. اب ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ کے، وہاں پہ ہمارے پاس کچھ اور الفاظ ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیٹس گو دیئر. گائز جو ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے ڈیسٹینیشن. ڈیسٹینیشن ڈیسٹنی سے نکلا ہے. ڈیسٹینیشن کا مطلب ہوتا ہے منزل. یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہماری رائٹر ہے وہ کیا کہتی ہے کہ جو لوگ
اپنی پرائڈ کے لیے، اپنی وینٹی جو ہے اس کو دکھانے کے لیے، اپنی آسانی کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک بندے نے فرض کرو جانا ہے تو بھی اگر ایک بندے نے یہاں سے 2 مائل کے دور فاصلے پہ بھی جانا ہے تو وہ بائیسیکل یا ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کرے گا، یا کسی سے لفٹ نہیں لے گا، یا کوئی مشترکہ قسم کی، جس طرح ہم کار پولنگ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی میں کوئی 4 بندے بیٹھ جائیں، وہ سارے علیحدہ علیحدہ وہ کہتی ہے جائے گی، وہ کیونکہ وہ ماحول کو تباہ کریں گے۔ وہ اس وہاں پہ کہتی ہے 30 feet آف اسٹیل اور 200 ہارس پاورز، کہ یعنی کہ وہ اپنی اپنی اکیلی سنگلی سیپریٹلی جانے کے لیے اکیلی جو چھوٹی چھوٹی ڈیسٹینیشنز ہیں، چھوٹے چھوٹے فاصلے ہیں، منزلیں ہیں دور، وہاں پہ بھی وہ ماحول کو ضرور آلودہ کر کے جائیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے گٹرز۔ گٹرز کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے نالیاں۔ یہ بھی ایک بڑا زبردست امیج اس نے ہمارے سامنے بنایا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلیاں اور نالیاں سب کے سب یہ جو لفافے ہیں، پولی بیگ ہیں یا ایسی چیزیں ہیں، یہ ان سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ اگر ہم ورڈ دیکھیں ٹوگز، یہ ہوتی ہیں ٹہنیاں۔ جو ٹہنیاں ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کو ہم پگز کہتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے نیون۔ نیون ایک کیمیائی دھات ہے، یہ کیمیکل ہے جس کی مدد سے یہ فلوریسنٹ اور لائٹیں آن ہوتی ہیں۔ اب رات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مختلف رنگوں کی لائٹیں ملتی ہیں پلازاز پہ یا ڈفرینٹ جگہوں پہ، وہ ساری کی ساری بیسکلی اس کیمیائی دھات کی مدد سے جلتی ہیں۔ یہ ایک جلنے والی دھات ہوتی ہے نیون جسے کہتے ہیں، اور یہ بھی ماحول کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہیڈیس، جو ہیڈیس کا ورڈ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو دھاتیں ہیں یہ ہمارے ماحول کو، ہمارے نظاروں کو، ہماری جو نیچر ہے اس کو یہ گندا کر رہے ہیں۔ ہیپ، ہیپ ڈھیر کو کہتے ہیں، جو مثلا فرض کرو ہیپ آف گاربیج، کچرے کا ڈھیر۔ ریفیوز، اب ریفیوز کا جو ورڈ ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ویسے تو ریفیوز انکار کرنا ہوتا ہے، ویسے تو ریفیوز جو ہے وہ انکار کرنا ہوتا ہے، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ ریفیوز کیا ہوتا ہے، اگر یہ ورب ہو تو یہ ہوگا انکار کرنا، انکار کرنا، اور اگر یہ ناؤن ہو تو پھر یہ ہوگا کچرا یعنی ویسٹ۔ تو عام طور پہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ورب کے طور پہ، she refused to do as her father told her یا directed her یا requested her، لیکن یہاں پہ ریفیوز ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور ریفیوز کا مطلب ہے کچرا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے اسٹریمز۔ اسٹریم جو ہے وہ ندی کو کہتے ہیں، دریا ہوتا ہے، ندی ہوتی ہے، نالا ہوتا ہے، تو یہ لیک ہوتی ہے جس کو ہم جھیل کہتے ہیں۔ تو اسٹریمز جو ہیں وہ ندیوں کی بات ہو رہی ہے، جب وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو سارا ریفیوز ہے، کچرا ہے، یہ کہاں بھر جائے گا، ہماری ندیاں، ہمارے جو دریا ہیں، ہماری جھیلیں، جو ان سب میں وہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو انڈسٹریز لگا رہے ہیں، ہم جو پروڈیوس ہے، ہماری جو پروڈکٹ ہے، جو چیز ہم بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے انڈسٹریز لگائی ہیں، اور ان انڈسٹریز کا جو کیمیکل ویسٹ ہے، افلوئنٹس جو ہیں، وہ جب پانی میں ملتے ہیں تو پہلا کام تو وہ یہ کرتے ہیں کہ پانی کو کانٹیمینیٹ کر دیتے ہیں، اور جب پانی کانٹیمینیٹ ہوتا ہے تو وہ پینے کے پہلے قابل نہیں رہتا، زہر آلود ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ جگہ ساری جو ہے وہ بیرن ہو جاتی ہے، یعنی زرخیز زمین کو وہ بنجر کر دیتا ہے، اتنا وہ خطرناک قسم کا کیمیکل جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے۔ تو وہ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹریمز، لیکس، اسٹریمز یعنی ندیاں، لیکس یعنی جھیلیں، ریورز یعنی دریا، یہ ہم نے تباہ کر دی ہیں جو کہ انڈسٹریل ویسٹ ہے اس کی مدد سے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ سائڈ پہ بورڈ کی، وہاں پہ کچھ اور ورڈز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس گو دیر۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے ڈسپوائلرز۔ ڈسپوائلرز ہوتے ہیں محروم کرنے والے، دوز ہو ڈپرائیو سم تھنگ اور سم ون آف سم تھنگ، کہ جو لوگ کسی کو کسی چیز سے محروم کرتے ہیں۔ یہ انسان کو بھی محروم کیا جا سکتا ہے کسی چیز سے، اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ زمین کی بات ہو رہی ہے، وہ پانی کی بات ہو رہی ہے، وہ نیچر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم جب نیچر کو پولیوٹ کرتے ہیں، پولوشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ نیچر کو، جو اس کی قدرت ہے، جو اس کی اصل ہے، جو اس کی وائلڈنس ہے، جو اس کی اوریجنلٹی ہے،
اس کو ڈسپوائل کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم یہ کیا ہوتا ہے امپاورشنگ. امپاورشنگ کا مطلب ہے مفلس کرنا, غریب کرنا. یعنی کہ آپ اگر کسی کو اس کی دولت سے محروم کر دیں, ڈسپوائل کر دیں, تو وہ کیا ہوگا, ہم اسے کیا کریں گے, امپاورش کریں گے, ہم اسے غریب کر دیں گے. تو یہاں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اصل میں جو قدرت ہے, جو نیچر ہے ہماری, اس کو ہم امپاورش کر رہے ہیں, غریب کر رہے ہیں. اس کی جو پانی, فرض کریں پانی, زمین, ہوا, درخت یا جنگل آپ کہہ لیں, یہ جو چیز ہے اس کو ہم پلیوٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم غریب کر رہے ہیں, اس کو ہم اس سے اس کی طاقت چھین رہے ہیں. اور یہ فرق کس کو پڑ رہا ہے, وہ آگے سے آپ کو پتہ ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ ریونج لیں گے, یہ بدلہ لیں گے آپ سے. بدلہ کس طرح لیں گے کہ آپ کی جو اگلی آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے یہاں زندہ رہنا ناممکنات میں ہو جائے گا. بہت مشکل سے وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہے پوری کرے گی. کیوں؟ اور ہم کیوں کر رہے ہیں یہ امپاورش؟ اپنی جو کمپلسو, جو ہماری وشز ہیں, ڈیزائرز ہیں, جو ہمیں مجبور کرتی ہیں گریڈ کی, کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس, کہ ہمیں یہ بھی ہمارے پاس چیز ہونی چاہیے, لالچ یہ بھی ہونی چاہیے, اس کے لیے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں. آیا آگے چلتے ہیں. میڈو ہوتا ہے سرسبز میدان, ایسا میدان جس کو ہم گراسی پلین کہہ سکتے ہیں, سبز و شاداب, اس کو ہم میڈو کہتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہمارا اگلا ورڈ ہے کمپلسو, لازمی, مجبور کرنے والی, اور پراسپرس. پراسپرس کا مطلب ہے خوشحال. اب یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہماری رائٹر ہے وہ کہتی ہے کہ کون اتنا پراسپر ہے, کون اتنا خوشحال ہے کہ وہ اپنی تمام دنیا تباہ کر رہا ہے اپنی آسائشوں کے لیے, اور یہ قیمت جو وہ پے کر رہا ہے, جس قیمت پہ وہ اپنی آسائشیں خرید رہا ہے, وہ تو ایک عارضی جو دنیا ہے اس میں یہ سارا کچھ ہے, اور وہ تو تباہی کر رہا ہے اپنے مستقبل کے لیے. ایمفرا گریک ورڈ ہے, وہی یہ ایک سراہی ہوتی ہے جس کے 2 دستے ہوتے ہیں دونوں طرف, وہ 2 دستوں والی سراہی وہ ایک قسم کا, آپ یہ سمجھ لیں ہم اسے جگ کہہ سکتے ہیں, جار کہہ سکتے ہیں. یہ سراہی کی ایک اسپیشل شیپ ہوتی ہے جو نیچے سے چوڑی ہوتی ہے, پھر تنگ ہو جاتی ہے, پھر اوپر سے کھلی ہوتی ہے. کینین کہتے ہیں وادی کو. اب وہ یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہ جتنے پالی بیگز ہیں اور جتنا ویسٹ ہے, یہ سارے کا سارا کہاں ملے گا اگلی جنریشن کو؟ یہ جو وادیاں ہوں گی یہ کینینز ہوں گی. یہ جو ویسٹ ہے, ابھی بھی آپ دیکھ لیں, مختلف شہروں کا حال دیکھ لیں, آپ کو ہر طرف کچرا ملتا ہے. آپ کو صاف ستھری جو نیچر ہے وہ آپ کو, یا کوئی آب و ہوا آپ کہہ لیں, آپ کو شہروں کے نزدیک تو ملتی ہی نہیں. جہاں پہ کوئی ریون ہے یا گورج ہے, کھائی ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے, وہ آپ کو کچرے سے بھری ہوئی ملے گی. جہاں تھوڑی سی جگہ سڑک کے ارد گرد خالی ہے, وہ آپ کو کچرے سے بھری ہوئی ملے گی. تو وہ کہتی ہے کہ اب یہ حال ہے, تو اگر ہم فیوچر کی بات کریں, جب when we are going to be long dead, کہ جب ہم بہت عرصہ ہو گیا ہوگا مر چکے ہوں گے, تو کیا حال ہوگا اس وقت, کون کہاں رہے گا؟ لاسٹ ہمارے پر ورڈ ہے ایفمرل. یہ ہوتا ہے عارضی, کم وقت والی, فار اے شارٹ اسپین. یہ ہماری جو زندگی ہے یہ شارٹ اسپین, کم وقت والی ہے. ہم آئیں, ہم مر جائیں گے, وی نو اٹ. کچھ 10 سال رہتے ہیں, کچھ 1 دن زندہ رہتے ہیں, کچھ 20 سال رہتے ہیں, کچھ 30 سال رہتے ہیں, کچھ 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ہارڈلی کوئی 100 تک آپ کہیں کو بندہ دیکھ لیں, دور دور, یا کوئی بہت ہارڈ ایریاز جو ہیں, پہاڑی علاقے, وہاں پہ آپ دیکھ لیں آب و ہوا اور خوراک بہت اچھی ہوتی ہے شاید, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی اتنی دی ہوتی ہے, تو وہ 100 تک کو بندے آپ کو نظر آئیں. آپ دیکھیں گے شہروں میں جہاں ہم نے پولیوٹ کیا ہوا ہے, جہاں ہم نے تباہ کیا ہوا ہے ماحول کو, وہاں تو بڑی ینگ ایج میں, اور پاکستان میں تو اسپیشلی اگر بات کریں تو لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ 63 ہے, تو وہ یعنی 63 سال ایوریج ایج ہے ہر بندے. تو وہ تو یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہی ہیں کہ عارضی ہے, تھوڑے سے ٹائم کے لیے تو آپ آئیں, آپ اس میں آسائشیں ڈھونڈ کے تو مستقبل جو ہے انسان کا, بنی نو انسان کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے. یہ ہمارے کچھ الفاظ تھے ویسٹ لینڈ کے جو ہم نے ڈسکس کیے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.